پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے ایک ہندو لڑکی کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکی جس وقت اس کے شوہر کو یہ بات معلوم پڑی کہ اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، جب آپ سنیں گے تو حیران و پریشان ہو جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اتر پردیش کا بتایا جا رہا ہے، یعنی جہاں کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ ایسے میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ واقعہ آپ کو عبرت کے طور پر سنا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، بہت سے ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، انہیں قرآن مجید سننا پڑھنا بے حد زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں، ایک لڑکی جس کی عمر محض ابھی 5 ہی سال تھی، جو کہ ہندو تھی، اس کے پڑوس میں ایک مسلمان دوست رہا کرتی تھی اور اس کی عمر بھی قریب 5 یا 6 سال تھی۔ دونوں آپس میں بہت زیادہ مل جل کر رہا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں، مسلمان لڑکی جو تھی وہ ابھی قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ ایسے میں جب بھی قرآن مجید کو پڑھنا وہ مسلمان لڑکی سیکھتی، ایسے وقت میں ہندو لڑکی اس کے پاس بیٹھ جاتی اور وہ بھی ساتھ میں ہی قرآن مجید کو سیکھنے لگی۔ اس کو بھی کہیں نہ کہیں قرآن مجید کو لے کر محبت پیدا ہو گئی تھی۔ دوستو، وقت گزرتا رہا، جس طرح سے مسلمان لڑکی جو تھی وہ قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی، اسی طرح سے وہ ہندو لڑکی بھی سیکھ گئی اور بہت ساری ایسی آیتیں بھی سیکھ گئی، یعنی کس طرح سے دم کرنا ہے، یہ تمام چیزیں وہ سیکھ چکی تھی، اور اب اس کے دل کے اندر مذہب اسلام کو لے کر پورے طریقے سے محبت جاگ چکی تھی، اور وہ کہنے لگی تھی کہ مجھے مذہب اسلام ہی قبول کرنا ہے۔ اور پھر 9 سال کی عمر میں آخر کار اس ہندو لڑکی نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، وقت گزرتا رہا اور آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جو کہ وقت ہر لڑکی کا آتا ہے، یعنی اس لڑکی کی شادی کا وقت آ گیا۔ دوستو، اس لڑکی نے اپنے گھر میں کبھی یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، اس کے گھر والے اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ایسے میں دوستو، کہیں نہ کہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے کبھی یہ بات ظاہر نہیں کی۔ اور پھر دوستو، ہوا یہ کہ اس لڑکی کی شادی جو ہے ایک مسلمان لڑکی ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک ہندو لڑکے سے ہو گئی۔ دوستو، مسلمان لڑکی اپنے شوہر کو کبھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، کیونکہ اسے بھی کہیں نہ کہیں ایک ڈر بنا ہوا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ایسے میں جب شوہر گھر سے باہر جاتا تو وہ قرآن مجید کو نکالتی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی، کیونکہ اسے روزانہ قرآن مجید کو پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، حمد و ثنا کو بیان کرتے نماز کی ادائیگی بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کو بتا دوں، وقت گزرنے لگا، آخر کار ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک ہی اس کے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں کے پاس دکھایا گیا تو ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا تو معلوم یہ پڑا کہ اس کے شوہر کو کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج ہے۔ ایسے میں کہیں نہ کہیں چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں کے ہوش اڑ گئے اور وہ بہت پریشانی میں آ گئے اور وہ بہت ہی بڑے صدمے میں آ گئے کہ آخر کیا کیا جائے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم نہیں بچا سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں، بڑی مایوسی کے ساتھ دونوں جو ہے وہ گھر کو لوٹ آئے۔ آپ کو بتا دوں کہ اچانک وہ جو ہندو لڑکی تھی جو کہ مسلمان ہو چکی تھی، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے دم کرنا سکھایا گیا تھا کہ اگر سورہ رحمان پڑھ کے پانی پر دم کیا جائے اور ایسے وقت میں اگر کسی کو پلایا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی کو اللہ کی ذات پر پورا یقین ہو چکا تھا،
اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو ٹھیک کر کے مانوں گی، اور پھر اس نے یہی چیز کی، یعنی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سورہ رحمان کا دم کر کے پانی کے اوپر اپنے شوہر کو پلاتی، اور ایسے میں اس نے اپنے شوہر سے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ ڈاکٹر نے تو آپ کا علاج کرنے سے منع کر دیا ہے، لیکن میں آپ کا علاج کروں گی، اور ایسے وقت میں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں آپ کے لیے کیا علاج کر رہی ہوں، بدلے میں میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جس وقت میرا عمل پورا ہو جائے، جس وقت آپ بہتر ہو جائیں، اس وقت آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ شوہر نے پوچھا کہ کیا بات ماننی پڑے گی؟ ایسے میں اس عورت نے بتایا کہ میں ابھی آپ کو وہ بات نہیں بتا سکتی ہوں، جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے تب میں آپ کو بتا دوں گی، اور وہ آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری بات کو مانوں گا۔ دوستو، وقت گزرنے لگا، لگاتار 1 مہینے تک اس لڑکی نے سورہ رحمان کا دم کر کے اپنے شوہر کو پانی پلایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کے اندر ہی اس کا شوہر جو تھا جو بالکل صحت یاب ہو گیا۔ ایسے میں وہ بڑا حیران تھا کہ میرے سارے بدن میں اتنا درد رہتا تھا، لیکن اچانک میں وہ درد کہاں چلا گیا، اور وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گیا تو ڈاکٹر بھی بہت صدمے میں آ گیا کہ 1 مہینے پہلے تو تمہیں کینسر تھا، اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج کا، اور اب معلوم پڑتا ہے کہ تمہیں تو کوئی بیماری ہی نہیں تھی، تمہیں تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا، آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسے میں وہ جو شخص تھا وہ فوراً ہی اپنے گھر پہنچا اور جا کر اپنی بیوی سے سوال کرنے لگا کہ تم نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے میں بالکل صحت یاب ہو گیا۔ ایسے میں جو بیوی تھی وہ کہنے لگی کہ آج تک میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا، لیکن میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ دراصل میں 9 سال کی عمر میں ہی مسلمان ہو چکی تھی، اور مجھے قرآن پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا، قرآن کی آیتوں کا دم کرنا بھی آتا ہے، اور اس لیے مجھے یقین تھا کہ قرآن کی آیتوں کو اگر ہم دم کریں گے تو یقیناً آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے قرآن مجید کی آیتوں کا دم کر کے آپ کو پانی پلایا اور آپ صحت یاب ہو گئے، لیکن میری ایک شرط یہ تھی کہ آپ بھی مذہب اسلام کو قبول کر لو۔ دوستو، جب شوہر نے یہ تمام چیزیں سنی تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس کو بھی یقیناً کہیں نہ کہیں قرآن مجید کی آیتوں پر یقین آ چکا تھا۔ ایسے میں اس نے بھی مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔